راہل گاندھی کے پیچھے بھی گئے، لیکن کبھی کیا ہم نے غور کیا کہ جس سیاسی پارٹی کو، جس سیاسی جماعت کو ہمارے بزرگوں نے سجایا تھا، سنوارا تھا، محنت کی تھی، اور ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت نے ہر مرتبہ کانگریس کا ساتھ دیا، تو اقتدار دہلی کی کرسیوں سے لے کر ہندوستان کی تمام ریاستوں پر کانگریس کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، تو وہیں کئی کارپوریشن میں کانگریس کے میئر بنے۔ لیکن صورتحال میں کچھ تبدیلی نہیں آئی۔ ابنائے وطن آگے بڑھے، اقتدار ان کو ملا، ہندوستان کے پرائم منسٹر بنے، کئی ریاستوں کے وزیر اعلیٰ چیف منسٹر بنے، ایم ایل اے بنے، منتری بنے، سانسد بنے، سب کچھ ان کو ملا، اور جو قوم ان کے لیے اپنے ہاتھوں میں جھنڈا اٹھا کر پھر رہی تھی، آج اس قوم کی صورتحال ہندوستان کی آج کیا ہے، آپ خود اپنے موبائل فون سے اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں بنی میرے بھائی؟ کبھی ہم نے غور کیا، اگر ہم اپنی پڑوسی ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کی طرح وقت اور حالات پر نظر رکھ کر آنے والے کل کے لیے فیصلہ کرتے، جو فیصلہ تلنگانہ کے مسلمانوں نے دور اندیش فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ اگر ہمارا بھی ہوتا تو بتاؤ آج ہم کیا کسی کے محتاج ہوتے؟ بتاؤ کیا آج ہم کو اپنی فریاد یا اپنے مسائل، جن مسائل سے ہم اور آپ جوجھ رہے ہیں، کیا ان مسائل کو لے کر ان کے پاس یا ان کے دروازوں تک پہنچنا ہوتا؟ تلنگانہ کی صورتحال اتنی مضبوط کیوں ہے؟ کیونکہ ہندوستان کی آزادی کے بعد تلنگانہ کے مسلمانوں نے ایک دور اندیش فیصلہ کیا۔ ان کی نظروں کے سامنے ہندوستان کے حالات تھے، تو تلنگانہ کے مسلمانوں نے ملک کے آزاد ہوتے ہی اپنی ایک سیاسی جماعت کا اعلان کیا، اور اپنے پرچم کو، اپنے علم کو اپنا پرچم سمجھا، اس علم کو اپنی طاقت سمجھا، اور اتحاد کا پیغام سنا تو لبیک کہا۔ فخر ملت نے آواز دی تو لبیک کہا، سالار ملت نے آواز دی تو لبیک کہا۔ آج حبیب ملت، نقیب ملت کے پیچھے تلنگانہ حیدرآباد کا مسلمان ہے، تو بتاؤ پیر برہان کے میرے غیور مسلمانوں، آج تلنگانہ کے مسلمان آج تعلیمی میدان میں آگے ہے، صحت کے میدان میں آگے ہے۔ آج تلنگانہ میں جو غریب بچے ہیں ان کو حکومت کی جانب سے اسکیمات دیے جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے حکومت کسی کی ہو، ان سے لڑ کر مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد اور تلنگانہ کے مسلمانوں کو وہ تمام چیزیں مہیا کرواتی ہے، جن چیزوں کی اسکالرشپ ہو یا تعلیم ہو یا دیگر سرکاری نوکریوں کی بات ہو، ہر ایک میں مسلمانوں کی حصہ داری ہوتی ہے۔ سبسکرائبرز ہی اس یہ ویڈیو کو ممکن کیوں استعمال کر ہوا؟ سکتے ہیں۔ ابھی سبسکرائب غور کریں کرو، MTC یہ ٹیوٹوریلز۔ ممکن ہوا سرکاری نوکریوں میں وہاں پر آپ کی حصہ داری ہے۔ ریزرویشن تلنگانہ میں مسلمانوں کو مل رہا ہے، تعلیم کا وہاں پہ تعلیم صرف تلنگانہ یا ریاست نہیں بلکہ ملک کے باہر بھی اگر جا کر تعلیم کو حاصل کرنا ہے تو 5 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ روپے تک کی اسکالرشپ وہاں کے نوجوان بچوں کو دی جاتی ہے جو پڑھنے والے۔ شادی مبارک اسکیم ہے، کئی اسکیم ہے، اور ان اسکیمات سے کون فائز ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے؟ غور کرو، آج ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ یہاں مہاراشٹر میں ہم 12% ہے، لیکن ایک آواز نہیں ہے، متحد نہیں ہے، اپنی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے۔
اور وہاں آپ کی آواز ہے, آپ کی لیڈرشپ ہے, آپ کی قیادت ہے. یہی تو وجہ ہے, یہی تو سمجھا رہے ہیں میرے بھائی کہ مجلس اتحاد المسلمین بارہا آپ کے درمیان میں آئی ہے. MTC تو مجلس کے Tutorials. سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم نے یہ تمام مسائل جو روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں, جن سے ہم جوجھ رہے ہیں, اگر ان مسائل کی حل چاہتے ہیں, ان مسائل کی ترجمانی چاہتے ہیں, ان مسائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کو عملی سیاست میں حصہ لینا ہوگا. اور کون سی عملی سیاست؟ وہ لوگ جو برسوں سے ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ان کا پیچھا چھوڑ کر اپنا ایک مقام خود کو پیدا کرنا ہوگا, بتانا ہوگا اور اپنے وجود کا اقرار کرانا ہوگا کہ اگر تم اپنی سیاسی جماعتیں بناتے ہو, اپنے سماج کو اگر لے کر جانا چاہتے ہو, تم نے اپنی لیڈرشپ کو چمکایا. غور کرو, دیکھو مہاراشٹر میں اور کسی کی بات نہیں کروں گا بلکہ خود آپ کے اپنے ریاست کی بات کروں گا. مراٹھوں نے پیغام دیا, دلتوں نے پیغام دیا, سکھوں نے پیغام دیا, ہر کسی سماج نے پیغام ویڈیو دیا. پرسنل کیا یوز کے پیغام لیے دیا ہے کہ اور جہاں MTC ہم آتے ہیں ٹیوٹوریلز کی وہاں پر سبسکرائبرز سیاست کو ہی اس بدلتے ہیں. ویڈیو کو استعمال کر سکتے ہیں. ابھی لیکن اس سبسکرائب چیز کو کریں ہم سمجھنے MTC سے خاصی ہے. Tutorials. کاش کہ مہاراشٹر کا مسلمان اگر سمجھ جائے تو خدا کی قسم مسلمانوں یاد رکھو, آپ اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایوانوں میں اپنے نمائندوں کو بھیج سکتے ہو, لیکن ایک رٹ اور ایک ایسی غلط فہمی ہمارے دل و دماغ میں ڈالی گئی ہے, بس اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. کیا غلط فہمی ہے کہ ہم اکیلے ہیں تو ہم سے کیا ہوگا؟ نہیں میرے بھائی, پہلے آپ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤ, پہلے خود آپ اپنی طاقت کو تسلیم کرو, پہلے خود آپ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو. ہر دوسرا آپ کے پاس آپ کی طاقت کو دیکھ کر آئے گا, آپ سے دوستی کرے گا, آپ سے گلے ملے گا, آپ کے سامنے آ کر ٹھہرے گا. لیکن میرے بھائی, ہر وقت ہمیں یہی سمجھایا گیا یہ ویڈیو کہ ہم اگر اکیلے لڑے تو کیا ہوتا, MTC Tutorials ایسا کی ہو جائے گا, سبسکرائبرز ایسا ہی ہو اس جائے ویڈیو گا. کو استعمال کر ارے سکتے کچھ ہیں. نہیں ہوگا. ابھی سبسکرائب کریں برسوں سے MTC جس جماعت کا ہم نے Tutorials. ساتھ دیا 2014 سے لے کر آج تک, غور کرو کہ کتنا پیچھے دن پہ دن وہ سیاسی جماعت کانگریس پارٹی آ رہی ہے. آج ہم نے 2009 سے آپ کو سمجھایا تھا, آپ کو آگاہ کیا تھا, ہم نے بتایا تھا کہ دیکھو یہ کانگریس پارٹی ہے, یہ یہاں کا چوہان ہے, اور اس چوہان نے ہم کو دھوکے میں رکھا, لیکن ہماری بات کو کسی نے نہیں سنا. اس کی فقہ پرستی کو ہم نے ہر اسٹیج سے کہا, بتایا, اس کی صورت کو, اس کے نقاب کو ہٹا کے بتایا, لیکن تم نے نہیں سمجھا. تو صورتحال کیا ہوئی کہ ہم جو بات کہہ رہے تھے, کیا وہ بات آج ثابت نہیں ہوئی؟ کیا آج وہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ یہی اشوک چوہان جو کانگریس میں رہ کر بی جے پی کا ساتھ دے رہا تھا, آج کیا بی جے پی میں نہیں ہے؟ میرے بھائی غور سے سنو, تم یہ ویڈیو کون ہو؟ پرسنل یوز کے لیے ہے تمہاری اور حقیقت MTC کیا Tutorials ہے؟ کے سبسکرائبرز ہی تم اس کو ویڈیو اللہ کو نے استعمال دنیا کر میں سکتے بھیجا ہیں. ابھی سبسکرائب تو کریں قوموں کی MTC امامت کے لیے بھیجا, Tutorials. کسی چوہان کے غلامی کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا. تم تو وہ ہے کہ تم کو اللہ نے دنیا میں دیگر اقوام کی رہنمائی کے لیے بھیجا, اور آج ہم اتنے پیچھے آ چکے ہیں, اتنے نیچے آ چکے ہیں کہ آج دوسروں کی رہبری کو, ان کی لیڈرشپ کو ہم تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے. ارے تمہاری حقیقت کیا تھی؟ تمہاری حقیقت یہ تھی کہ تم نے ہندوستان کو آزاد کروایا تھا,
तुम्हारी हकीकत तो ये थी कि जहां पर तुम ठहरते थे वहां से लीडरशिप का आगाज होता था। तुम्हारी हकीकत ये थी कि तुमने हिंदुस्तान के परचम को बनाया, तुमने हिंदुस्तान में जय हिंद का नारा दिया। तुम्हारी हकीकत तो ये है कि हिंदुस्तान की तमाम ये जो इमारतें नजर आ रही है तुम उसके बानी हो। तुम्हारी हकीकत तो ये है कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर तुम्हारी शहादत की गवाहियां और निशानियां हैं। तुम्हारी वही निशानियां आज हमको हमारे सीनों से आवाज देती है कि हम हिंदुस्तान को जब गुलामी से आजाद करवा सकते हैं तो हम किसी शख्सियत के गुलाम नहीं बन सकते, इसलिए कि हम और हमारे जहन कल तक आजाद थे और आजाद रहेंगे इंशाअल्लाह होता। वो कौम आज किन मराहिल से, जिस कौम के बानी टीपू सुल्तान थे, क्या यह वही कौम है जिस कौम मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने अपने बहादुरी के कारनामों को तारीख में दर्ज करवाया है, क्या आज उसी कौम से मैं खिताब कर रहा हूं? सुनो नौजवानों, याद रखो, गिड़गिड़ाने से, चीखने से, चिल्लाने से, भीख मांगने से आपके मसाइल नहीं हल होंगे। मसाइल हल उस वक्त होंगे जब मसाइल को तुम अपनी आंखों में आग डालकर उनके गिरेबानों से खेलने की ताकत अपने बाजुओं में नहीं पैदा करोगे, तब तक तुम्हारे मसाइल हल नहीं होंगे। आज गौर करो, हर कोई हम पर अपनी ताकत को आजमा रहा है, हर कोई हमें कमजोर समझ रहा है। ताकत के जवाब सुनोगे तो तारीख गवाह है, बुज़दिलों को रौंदा गया है, बुज़दिलों को गुलाम बनाया गया है, बुज़दिलों को कभी तारीख ने माफ नहीं किया। जालिमों के जुल्म से आप अपने आप को बचाना चाहते हो, जालिमों के जुल्म से अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो, तो जालिमों के साथ पंजा आजमाई करो। ये ही दीन इस्लाम का पैगाम है। अरे हम जीने के लिए नहीं आए हैं, हमको आपको मरना है। हर एक दुनिया में जो आया है हर एक दुनिया से जाएगा, ये आपका हमारा इस बात पर ईमान है। लेकिन सूरत हाल क्या है कि जिंदगी बढ़ाने के लिए, जीने के लिए आए दिन हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम अपने आप को इतना माजूर समझ रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए पैर पकड़कर भीख मांग रहे हैं। नहीं मेरे भाई, याद रखो, हम वो कौम हैं जिन्होंने दूसरों को जीना सिखाया। हम वही टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के उन उसूलों पर चलने वाले हैं जिनके सामने अंग्रेजों ने पेशकश की थी। जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए अंग्रेज तो कहा कि हम पूरे मैसूर को, आपकी सल्तनत को आपके हवाले कर देंगे, हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे, लेकिन आपको हमारे बताए हुए तरीकों पर चलकर हमसे माहिदा करना होगा। तो याद है शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वो अल्फाज कि आपने उस पेशकश को ठुकराया और कहा था कि गीदड़ की 100 बरस की उम्र से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये अल्फाज है। और आज हमारी सूरत हाल क्या है मेरे भाई? हम इतना मशगूल हो गए हैं, इतना मसरूफ हो गए हैं कि हमने अपनी शनाख्त को भूल दिया, हमने अपनी तारीख को भुला दिया, हमने हमारे तारीख के लिखने वाले, हमारे आबा अजदाद, हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ के कारनामों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया।
موبائل پر کچھ دیکھتے ہیں تو ہم اس کو اپنا ماڈل تسلیم کرتے ہیں. کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اتنی توفیق دے کہ ہندوستان اور شہر ناندیڑ اور پیر بلحان کا مسلمان یہ سمجھ جائے کہ میرے جینے کا مقصد کیا ہے, اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے. تو بس انشاءاللہ تعالی زندگی صحیح راستے پر آئے گی, صراط مستقیم پر آ جائے گی. یاد رکھو میرے پیارے مسلمانوں, اپنے مسائل کو ہم کو خود حل کرنا ہوگا اور کوئی نہیں آئے گا. ہم کو اپنے مسائل کی ترجمانی اپنے ناانصافیوں کا خود خاتمہ کرنا ہوگا. اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ کلمے کی بنیاد پر متحد اور منظم ہو جاؤ گے. وہ کب ہوگا؟ جب کلمے کی بنیاد پر ایک مرکز سیاسی پر آ جاؤ گے. ارے بھوکنے والے تو بہت ہیں, بھوک رہے ہیں. کیوں بھوک رہے ہیں؟ کیونکہ جواب نہیں مل رہا ہے. جس دن سے انشاءاللہ تعالی یہ مذہب اسلام کے خلاف میں بولنے والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بولنے والے, یہ مسجدوں کو بلڈوزر سے اڑانے والے جو تمہاری شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں, خدا کی قسم جس دن ان کو جواب مل جائے گا اس دن یہ تمام ظالم طاقتیں تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائیں. عروج پر ہے, اقتدار کے گھمنڈ میں ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اقتدار یہ رہنے والی چیز نہیں ہے, طاقت یہ رہنے والی چیز نہیں ہے. ارے طاقت ہمارے پاس بھی تھی تو اس طاقت کا ہمارے بزرگوں نے غلط استعمال نہیں کیا. یتیموں کا سہارا بنے, بیواؤں کا سہارا بنے, مظلوموں کا سہارا بنے, بے کس کا سہارا بنے, یا بے یار و مددگار کا سہارا بنے. لیکن یہ لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ آج بنا رہے ہیں کسی کو نشانہ تو مذہب اسلام کو بنا رہے ہیں, بنا رہے ہیں کسی کو نشانہ تو مسلمانوں کو بنا رہے ہیں, بنا رہے ہیں کسی کو نشانہ تو مسلم لیڈرشپ کو دن دہاڑے دن کے اجالے میں گولیاں مار کر ختم کر رہے ہیں. اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے والوں یاد رکھو, اس ملک کا مسلمان بنا ہوا سہما ہوا نہیں ہے, بس کھڑے رہ کر جاگنے کی ضرورت ہے. اور جس دن جاگ جائے گا انشاءاللہ تعالی اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں تم کو سبق سکھائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم ڈرے سہمے کبھی نہیں تھے, بس اتنا ہے کہ ہم غفلت کے پردے ہمارے چہر آج ہماری دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں. ورنہ ایمان اور ڈر وہ ایک جگہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا. ایمان والے ہی آگے بڑھ کر ان ظالموں کو شکست دیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت بول رہے ہیں, بہت چیخ رہے ہیں, اور پھر جس کو دیکھو اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے, مسجدوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے, اذانوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. ہائے دن کبھی کوئی کچھ بولتا ہے تو کچھ بولتا ہے. ابھی پتا ہے, مجھ سے زیادہ تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا, اور جس دن مجھے فون آیا تھا اسی دن وزیر آباد پولیس اسٹیشن میں اس کو اٹھا کر لے جانے لگایا, اسی وقت اٹھانے لے جانے لگایا. کس کی بات کہہ رہا ہوں, کس کی بات کہہ رہا ہوں؟ ابھی بیچ میں ایک نوٹنکی کر گئی نا, آئی تھی نا, اذان کے بارے میں کہہ رہی تھی. ارے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبانوں سے کچھ اور نہ نکالو, لیکن میرے بھائی یہ بھی مجبور کرتے ہیں. دیکھنے دکھانے میں کیسی تھی آپ کو معلوم ہے. 5 برس تک مسلم نوجوانوں کے رات دن ساتھ میں پھری, ساتھ میں رہی, تب اردو زبان بھی اچھی لگتی تھی.
جب مسجدیں بھی اچھی لگتی تھی، اذان بھی اچھی لگتی تھی، اور جب مسلم نوجوانوں کے ساتھ نہیں رہی تو اذان کے خلاف بول رہی ہے۔ یہی صورتحال ہے۔ پاپولر ہونے کے لیے اذان کی بات کرو، اپنے آپ کو چمکانے کے لیے کبھی قرآن کی بات کرو، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں۔ غور کرو، غور